السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نفیس ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں انجانی دنیا۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جس کے نام سے تو آپ واقف ہوں گے، لیکن جب آپ اس کی زندگی کے بارے میں سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اس جیسے انسان دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، میں بات کر رہا ہوں عراق کے سابق صدر صدام حسین کی۔ صدام حسین ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ جب صدام حسین کی عمر تقریباً 3 سال ہوئی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے گھر میں 2-2 3-3 دن کے فاقے ہوا کرتے تھے۔ غربت کی زندگی سے تنگ آ کر ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی اور صدام حسین کو لے کر اپنے دوسرے شوہر کے گھر منتقل ہو گئی۔ صدام حسین کا سوتیلا باپ ان سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا اور انہیں بری طرح سے مارتا تھا۔ جب ان کی عمر قریب 6 سال تھی تو وہ اپنے سوتیلے باپ کے رویے سے تنگ آ کر اپنے ماموں کے گھر رہنے چلے گئے۔ صدام حسین نے اپنی تعلیم و تربیت بھی ماموں کے گھر رہتے ہوئے حاصل کی۔ ان کے ماموں برطانوی نو آبادیاتی حکومت اور امیر جاگیرداروں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صدام حسین بھی برطانوی نو آبادیاتی حکومت سے نفرت کرنے لگے۔ اس دوران انہیں 6 ماہ کی سزا بھی سنائی گئی۔ ویسے تو صدام حسین کے ماموں عراق کی فوج میں افسر تھے، لیکن تاریخی عراق میں ان کے کارنامے بھی خاصے دلچسپ تھے۔ صدام حسین کی سیاسی زندگی کا آغاز یہیں سے ہوا۔ انہوں نے اپنے ماموں کی سفارش سے 18 سال کی عمر میں باز پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور بہت جلد باز پارٹی کے سینئر رہنما احمو الباقر کے قریبی ساتھی بن گئے۔ 1958 میں صدام حسین کی شادی ایک ساجدہ نام کی لڑکی سے ہوئی، جس سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ ناظرین محترم، ابھی ان کی شادی کو 4 ماہ گزرے تھے کہ عراق سے برطانوی نو آبادیاتی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، جس کی وجہ سے پورے ملک پر تشدد انتشار کا ماحول پیدا ہو گیا۔ مگر صدام حسین کے لیے یہ وقت بہت ہی اہم ترین تھا، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب صدام حسین کو اتہاس کے پنوں میں اپنا نام درج کرنا تھا۔ برطانوی حکومت کے خاتمے کے بعد عراق میں ایک ظالم حکمران عبد الکریم قاسم کی حکومت قائم ہوئی۔ عبد الکریم قاسم کی حکومت باز پارٹی کے لیے خطرہ بن سکتی تھی، اس لیے باز پارٹی نے ایک پلان بنایا، عبد الکریم قاسم کو قتل کر دیا جائے۔ چونکہ صدام حسین بھی باز پارٹی کا ایک اہم رکن تھے، اس لیے عبد الکریم قاسم کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری صدام حسین کو سونپی گئی۔ ناظرین محترم، اس دوران صدام حسین کو طرح طرح کی ہتھیار چلانے اور نشانے لگانے کی ٹریننگ بھی دی گئی۔ 1968 میں صدام حسین نے 4 لوگوں کی ٹیم بنائی اور عبد الکریم قاسم پر حملہ کر دیا۔ 2 گولیاں عبد الکریم قاسم کے سینے پر لگی اور وہ موقع پر مر گئے۔ صدام حسین کی ٹانگ پر بھی ایک گولی لگی، لیکن وہاں سے فرار ہو گئے۔ بعد میں صدام حسین کو کسی نہ کسی طرح عراق سے باہر بھیج دیا گیا۔ 20 ستمبر 1968 میں باز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی۔ احمو الباقر کو عراق کا نیا صدر بنا دیا گیا۔ اس کے صدر بننے کے بعد بہت جلد صدام حسین کو واپس عراق بلایا گیا اور باز پارٹی کا رہنما بنا دیا گیا۔ باز پارٹی کی حکومت قائم کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اب صدام حسین ایک باغی انسان بن چکے تھے اور اب ان کا کام صرف یہ تھا کہ جو لوگ باز پارٹی کی مخالفت کرتے
یا کوئی فیصلہ ماننے سے انکار کرتے تو یہ انہیں ڈرا دھمکا کر راستے سے ہٹا دیتے۔ صدام حسین پوری دنیا میں دہشت کے نام پر مشہور ہو چکے تھے۔ صدام حسین نے 16 جولائی 1979 میں احمو الباقر سے زبردستی استعفیٰ دلوایا اور خود عراق کا صدر ہونے کا اعلان کر دیا۔ 22 مارچ 1980 کو صدام حسین نے ایران سے جنگ چھیڑ دی، جو کہ لگاتار 8 سال تک جاری رہی۔ ناظرین محترم، اس جنگ میں 3 لاکھ سے بھی زیادہ عراقی مارے گئے۔ 1999 میں صدام حسین نے کویت پر بھی قبضہ کر لیا۔ صدام حسین نے اپنے پڑوسی ملکوں سے اپنے تعلقات خراب کر دیے۔ اس کا نتیجہ صدام حسین کو 30 بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے اور جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ صدر بش کے کہنے پر عدالت نے ان پر مقدمہ چلایا اور ان کو سزائے موت سنائی گئی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 میں عید الاضحیٰ کے دن صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ ان پر آج تک کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ ناظرین محترم، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔